جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز یعنی 1 مارچ کو صدر بائیڈن نے اپنا پہلا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس کا جو صدر ہوتا ہے وہ ہر سال کانگریس میں آ کر اپنی پالیسی بیان کرتا ہے، ڈومیسٹک اور فورن اس پہ اظہار خیال کرتا ہے اور کانگریس کو ایک لحاظ سے کانفیڈنس میں لیتا ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جس طرح برطانیہ میں بھی ہے یا فار دیٹ میٹر انڈیا، پاکستان۔ تو یہاں پہ تو جو ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے ہر سال تقریر کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ تو حکومت لکھ کے دیتی ہے اور وہ صرف آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ امریکہ میں ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پریزیڈنٹ ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہے، تو یہ کیونکہ وہاں سپریشن آف پاور ہے، تو اس وجہ سے یہ تقریر ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی نوعیت۔ تو صدر بائیڈن نے اپنی تقریر کا جو آغاز کیا وہ یوکرین سے ہی کیا، فورن پالیسی ایشو سے ہی کیا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس خاص موقع پہ آپٹکس چونکہ بڑھانے تھے، تو جو یوکرین کی سفیر ہیں واشنگٹن میں، ان کو بھی خاص طور پہ مدعو کیا گیا کہ آپ آئیے اور کانگریس میں بیٹھیے اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سنیے۔ اور ان کو نشست جو دی گئی وہ بالکل جو خاتون اول ہیں امریکہ کی مسز بائیڈن، ان کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا۔ اور چونکہ 1 گھنٹے کی تقریر آپ کہہ لیں، 1 گھنٹے 2 منٹ کی تقریر تھی، اور اس میں پہلے جو 10 منٹ تقریباً تھے وہ یوکرین ہی پہ تھے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ صدر پیوٹن نے ان کو جو ہے ہمارے ریزالو کو مس کیلکولیٹ کیا ہے، انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور اب پریزیڈنٹ پوٹن کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے ایگریشن کے خلاف اقدامات لیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم جو ہیں یوکرین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ $1 بلین کی انہوں نے ملٹری، ہیومینیٹیرین اور اکنامک اسسٹنس کی بات بھی کی یوکرین کے لیے، اور کہا کہ ہم کسی طور بھی یہ جو رشیا کا ایگریشن ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور رشیا کو بہرحال وہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ اگر رشیا چاہتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ ختم ہو۔ بلکہ دوسرے روز تو جو ہے کل ہی یا پرسوں شاید سیکرٹری بلنکن نے کسی اپنے خطاب میں کہا، کل UNGA کے شاید خطاب میں کہا کہ دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ رشیا کو سیکیورٹی کونسل کا جو P5 ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو ایگریشن انہوں نے کیا ہے رشیا نے، تو شاید اب یہ P5 یا ان کی جو پرماننٹ ایک سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور کے ساتھ جو ان کی پوزیشن ہے، اس کو بھی ہمیں اب ختم کر دینا چاہیے رشیا کے لیے۔ تو یہاں تک معاملات پہنچ گئے۔ پھر صدر بائیڈن نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ ہم تمام جو فلائٹس ہیں رشیا کی اسے پابندی لگا رہے ہیں، امریکہ کی ایئر اسپیس میں داخل نہیں ہو پائیں گی، اور اسی طرح جو ہے کہا گیا کہ ابھی ہم اور بھی بہت سی چیزیں کرنے والے ہیں، خاص طور پہ جو اولیگارکس ہیں جنہوں نے رشینز، جنہوں نے یورپ میں یا امریکہ میں بہت پیسہ بنایا ہے، جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان کو بھی ہم ان کی طرف بھی جا رہے ہیں، ان کے بھی سارے ایسٹس وغیرہ ہم فریز کریں گے۔ تو ایک لحاظ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم رشیا کو ہر طریقے سے ہرٹ کریں گے اکنامیکلی، اور رشیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس ایگریشن کی قیمت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے علاوہ بلکہ ایک موقع پہ تو وہ کہنے لگے کہ رشیا کین نیور ون ہارٹس اینڈ مائنڈس، تو وہ یوکرینین پیپل کی بجائے انہوں نے ایرانین پیپل کہہ دیا کہ کین نیور، تو ایک سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، یہ ہو گئی ان سے۔ لیکن اس تقریر میں جہاں یوکرین پہ انہوں نے کافی وقت صرف کیا، وہاں پہ ہمیں یہ 2 چیزیں کم از کم مجھے اس کی کمی محسوس ہوئی۔ ایک تو یہ کہ افغانستان پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، افغانستان کو بالکل ہی اگنور کر دیا، اور افغانستان میں ہم جانتے ہیں کہ کتنے عرصے تک وہاں پہ امریکہ اور نیٹو کنٹریز رہے، وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے، لیکن ٹو نو اویل، کوئی بات نہیں بنی، اور بالآخر پچھلے سال ہم جانتے ہیں کہ 15 اگست کو طالبان بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی خون خرابے کے انہوں نے کابل اور پورے ملک میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا۔ ابھی پھر پچھلے دنوں جو $7 بلین پڑے تھے امریکہ کے پاس، اس میں سے 3.5 بلین انہوں نے رکھ دیے
جو 9/11 کے وکٹمز کے لیے ہیں، اور پھر 3.5 بلین کا انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے لیکن طالبان کو نہیں، ہم یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اس کو خرچ کریں گے، لیکن اب کیا میکنزمز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو ایک تو افغانستان کا ذکر نہیں ہوا اس تقریر میں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ افغانستان اب اس کو تھوڑا بہت اب شارٹ شرفٹ دے رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ طالبان کی حکومت تو رہنی ہے، اور ان کے لیے بہرحال ایک مشکل بھی ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو افغانستان کا بہرحال ذکر نہیں ہوا۔ ایک اور ذکر نہیں ہوا، وہ چائنا کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ یوزلی اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈریسز ہیں، اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریسز، وہ نکال کے دیکھ لیجئے تو اس میں بلکہ چائنا کو تو کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور رشیا بھی سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، لیکن اس ایڈریس میں چائنا کا بھی ذکر نہیں ہوا اور چائنا کو بھی اگنور کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا کو اپنا تھریٹ نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں 22 فروری کو پیرس میں جسے میں تو ایشیا پیسیفک کانفرنس کہتا ہوں، لیکن وہ بھارت انڈو پیسیفک اسٹیٹس کی ایک کانفرنس تھی جس میں تقریباً 30 ممالک نے شرکت کی، اس میں بھارت بھی تھا۔ تو وہاں پہ جو یو ایس نے تقریر کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے چائنا سب سے بڑا خطرہ ہے، سسٹمک تھریٹ ہے چائنا ہم سب کے لیے، تو ہمیں چائنا کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ 22 فروری کو تھا یہ اجلاس، اور جو ہم جانتے ہیں کہ یوکرین پہ جو حملہ رشیا نے کیا وہ 26 فروری کو تھا۔ تو چائنا ابھی بھی، امریکہ تو یہی سمجھتا ہے کہ چائنا ہی اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، گو کہ اس وقت سارا فوکس رشیا پہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شروع میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے کوشش کی کہ رشیا کو ذرا الگ کیا جائے چائنا سے، اور انہوں نے جنیوا میں میٹنگ بھی کی تھی ان کے ساتھ، صدر پیوٹن کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہ کچھ ایسا مسئلہ ہے یوکرین کا کہ اس نے تمام جو انیشیٹوز تھے امریکہ کی جانب سے وہ بالکل زمین پہ آ گرے ہیں۔ تو اب یہ اسپیچ جو ہوئی ہے اس میں چائنا کا ذکر کیوں نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن شاید وہ بیہائنڈ دا سینس تو کام ہو ہی رہا ہوگا، لیکن وہ چائنا کو اس لیے شاید مینشن نہیں کرنا چاہتے کہ ابھی بھی UN میں ہونا ہے ووٹ، پھر UN سیکیورٹی ہیومن رائٹس کونسل جو ہے وہاں پہ بھی ووٹ ہونا ہے، پھر ابھی جو ہے فرانس ایک ریزولوشن لے کر آ رہا ہے UN سیکیورٹی کونسل میں جہاں پہ وہ سیز فائر کی بات کریں گے، تو اس پہ بھی چونکہ چائنا کی سپورٹ ان کو چاہیے تو کوئی ایسی بات انہوں نے شاید نہ کرنی چاہیے ہو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے خطاب میں، جس سے چائنا اور ان کے درمیان مزید کوئی مس انڈرسٹینڈنگز اس اسٹیج پہ پیدا ہو۔ مس انڈرسٹینڈنگز تو پرابلمز تو فیوچر میں ہوئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ فوکس رشیا پہ ہی رہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یوکرین نے ایک درخواست دے دی ہے کہ ان کو EU میں فوری طور پہ شامل کیا جائے۔ اب EU کے کچھ ممالک، 8-9 ممالک نے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ جی ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن فاسٹ ٹریک کوئی نہیں ہے، ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جو شاید درکار ہوگا یوکرین کو ممبرشپ لینے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کب تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین میں یہ ایک بڑا اقدام ہوا، اس کے علاوہ بیلاروس میں جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے روس اور یوکرین کے درمیان، ان کا بھی کوئی ابھی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے میں ایک سیپریٹ کروں گا کہ رشیا نے جو کیا اس پہ کیا نقصانات ہوئے روس کو، اور آیا جو روس کے گریونسز ہیں وہ جائز بھی ہیں کہ نہیں، تو اس پہ ایک سیپریٹ ویلاگ میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ لیکن جو یونین جو صدر بائیڈن کا خطاب تھا وہ کافی اس پہ اسٹینڈنگ اوویشن بھی ملے، خاص طور پہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کو ہر صورت میں پروموٹ، اور یہ بھی کہا کہ جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں اور اگر ہم ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو پھر اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ امریکہ کو یہ تو جاننا چاہیے کہ ان کی تاریخ کولڈ وار کے بعد یا کولڈ وار کے پیریڈ میں بھری پڑی ہے جب انہوں نے دنیا بھر میں ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا، چونکہ ان کے مفادات میں تھا قومی، جس طرح وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے رادر دین کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو مختلف ممالک میں سپورٹ کیا ہو، انہوں نے کھلا ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا۔ تو یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو بہت مسائل ہو جاتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈکٹیٹرز آپ ہی کی وجہ سے آتے رہے ہیں بہت سے ممالک میں، اور آپ نے ان کو انکریج بھی کیا ہے۔ تو یہ پالیٹکس تو رہے گی،
پالیٹکس تو رہے گی، لیکن اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم سب جانتے ہیں کہ مورالٹی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سب نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو جو خطاب تھا کل گزشتہ روز پریزیڈنٹ بائیڈن کا، وہ بھی along دیز لائنز تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، تو دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔